جہاں عشاق جشن میلاد النبی کی محافل سجاتے ہیں، جہاں عشاق حضور کے میلاد کے جلوس کی محافل میں شرکت کرتے ہیں، وہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حضور کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور دلائل بھی مانگتے ہیں۔ اس بات کی دلیل کہاں ہے کہ تم حضور کی آمد کا ذکر کر رہے ہو؟ اس بات کا وہ سوال کرتے ہیں، جی جلوس کہاں لکھا ہے، میلاد کہاں لکھا ہے، محفل کہاں لکھی ہے؟ اور جو تم نے محفل میلاد پہ خرچہ کیا کسی یتیم بچی کی شادی کروا دیتے۔ اس کو دنیا میں جو رشتہ نصیب ہوا ہے اس رشتے کو سامنے رکھے، اور حضور کی بعثت سے قبل جو عرب کے حالات تھے ان کو سامنے رکھے، اور پھر اپنے مقدر پہ ناز کرے۔ اگر ماں ہے تو میرے نبی نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا۔ اس ماں کو میلاد نہیں منانا چاہیے؟ یہ ماں تو منڈیوں میں بیچا جایا کرتی تھی، ماں کو تو لوگ منڈیوں میں بیچ ڈالتے، اور نہ ماں کی توقیر، بیٹی کے پیدا ہوتے بیٹی کو زندہ درگور کر دینے والے عرب کے لوگ وہ اس بات کو گوارا نہیں کرتے، وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ میں ایک بیٹی کا باپ کہلواؤں۔ بیٹی پیدا ہوتے ہی اسے مانو مٹی کے تلے دفن کر دیتے، اس کی موت کا انتظار نہیں کرتے، زندہ درگور کرتے۔ پھر میرے رسول پاک صلی اللہ ہو، بولیا جو ضرور ذرا، صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، سرکار نے دیکھا بیٹی کو زندہ درگور کرتے ہیں، فرمایا خبردار، بیٹی تو رب کی رحمت ہے، اے بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں اعلان کرتا ہوں، اس دور میں یہ کتنا بڑا جہاد تھا جس دور میں بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ حضور فرماتے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ پھر اس بیٹی کو حضور کا میلاد منانا چاہیے کہ نہیں؟ شوہر ہے رشتے میں، بیوی ہے رشتے میں، بھائی ہے رشتے میں، بہن ہے رشتے میں، سارے رشتے دنیا کے اٹھا کے دیکھو، تمہیں چوکھٹے مصطفیٰ سے فیض ملتا نظر آئے گا۔ ان سب کو عزت توقیر میرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے صدقے سے ہی ملی ہے۔ تو بھائی میاں یہ اپنے فتوے اپنے پاس رکھو۔ وہ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہو نا، وہ میاں صاحب نے شاید یہ جملہ لکھا ہے کہ 100 مکر بہانے کر کے مرنے او دے ہی مردہ۔ تو یہاں حضور کی جو محبت کی بات ہے، خدا کے لیے اگر آپ یہ سوال کریں کہ کہاں لکھا ہے، تو بخاری شریف کا درس کہاں لکھا ہے، سیرت النبی کا جلسہ منانا کہاں لکھا ہے، یہ جو مساجد میں لاؤڈ سپیکر لگائے ہم نے، یہ مساجد میں قالین بچھائے، ٹائلیں لگائی ہیں، آپ کے گھر میں اے سی لگا ہوا ہے، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ تو آگے بہت ساری اس کی مثالیں ہیں، سو میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ ہر گھر میں حضور کے میلاد کی محفل سجنی چاہیے، اس کی نوعیت کیا ہو، اللہ نے آپ کو جتنا نوازا ہے اس حیثیت سے اپنے آقا سے محبت کا اظہار کریں، اسی جتنا اللہ نے آپ کو، اور یہاں جذبات کی بات ہوتی ہے، محبت کی بات ہوتی ہے، عقیدت کی بات ہوتی ہے۔ آئیں میں آج استقبال ربیع الاول شریف کے حوالے سے وہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ سرکار کی آمد سے قبل حضور کا میلاد منایا گیا۔ حضور کے میلاد کا تذکرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے قبل حضور کے میلاد کی محافل سجتی رہی، اور لوگ تذکرہ میلاد کرتے رہے۔ یہ 12ویں صدی میں ہی لوگوں نے زیادہ اعتراضات کرنے شروع کر دیے تھے، میلاد کتنے لکھے ہے، محفل کتنے لکھی ہے، جلوس کتنے لکھے ہے۔ تو 14 اگست کی جو ریلی ہوتی ہے وہ جائز ہے؟ 14 اگست کو اپنے گھر میں جھنڈا لگانا اور جھنڈیاں لگانا جائز ہے؟ تو جس نبی کے صدقے ساری کائنات بنی، اس نبی کا پرچم لگانا جائز نہیں ہے؟ اس نبی کے میلاد کا جلوس نکالنا وہ جائز نہیں ہے؟ جس دن پاکستان بنا اس دن ریلیاں نکالنا، اور بڑا بڑا جناب اللہ معاف کرے اللہ ماشاءاللہ، میں یہ بڑی ایک لمبی گردان ہے تو اس پہ زیادہ میں طوالت میں نہیں جانا چاہتا، سب کو پتہ ہے لوگ کیا کرتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے، وہ سارا کچھ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن جو ہی اگلا مہینہ آ گیا جو حضور کے میلاد شریف کا، تو بڑے لوگوں کو جناب درد اٹھے۔ میں نے کہا ہم تو پہلے ہی دین سے بڑے دور لوگ ہیں،
سنو، خدا کے لیے دین کے قریب آؤ، دین کو استعمال نہ کرو، دین وہ دین ہے۔ اقبال نے کہا جب بھی تمہیں ضرورت پیش آئی اسلام نے تیری مدد کی ہے، اسلام نے تیری مدد کی ہے۔ ذرا تو سوچ تو نے اسلام کے لیے کیا کیا۔